میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، ہاں میں فلسطین ہوں۔ یہ میری قوم کے حکمراں بھی سنیں، میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنیں، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، ساری دنیا کے وہ رہنما بھی سنیں۔ صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں۔ میں فلسطین ہوں، ہاں میں فلسطین ہوں۔ آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے، دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے، اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے، جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک، زخمی زخمی میں وہ شاہین ہوں۔ میں فلسطین ہوں، ہاں میں فلسطین ہوں۔ میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا۔ میرے بچے لڑے آخری سانس تک، اور سینوں میں قرآن پلتا رہا۔ ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے، خوش نصیبی ہے میں صاحب دین ہوں۔ میں فلسطین ہوں، ہاں میں فلسطین ہوں۔ نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکرائیں گے، صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے۔ اپنا بیت المقدس بچانے کو تو میرے بچے ابابیل بن جائیں گے، جو ستم ڈھا رہے ابرہ کی طرح، ان کی خاطر میں سامان توہین ہوں۔ میں فلسطین ہوں، ہاں میں فلسطین ہوں۔ میں فلسطین ہوں، ہاں میں فلسطین ہوں۔ کیسا ستم ہے یہ بھی کہ جب غیروں سے کچھ دلاسا اور اشک شوئی کی امید پیدا ہوئی تو اپنوں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ یہ وقت بھی آیا کہ یورپی یونین اسرائیل کو تنبیہ کرتی ہے، رک جاؤ بس اب بہت ہو گیا، بتیرا ہڑپ کر بیٹھے ہو فلسطین کو، مزید آگے بڑھو گے تو اچھا نہ ہوگا۔ مگر یہ اپنے متحدہ عرب امارات اور اس کے حالی حوالی سب کچھ اندر خانے ملے ہوئے اور کچھ اب کھل کھلا کر سامنے آ گئے۔ سفارتی تعلقات قائم، معاہدے کا شور و غوغا برپا، چاروں کون دھوم۔ ہمارے ہاں بھی بتیروں کو ہوشیاری کے بس اب ہمیں بھی جپھی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ بندہ کیا کہ ڈال لینا، پر ابھی وقت کی نزاکت کا کچھ خیال کرو۔ خدا نہ کرے تمہیں کبھی اپنے ملک کے چھن جانے کا کرب سہنا پڑے، خدا نہ کرے تمہیں کبھی کسی قابض کی نظر بندی میں رہنا پڑے، خدا نہ کرے تمہیں اپنا گھر مسمار ہوتے دیکھنا پڑے، خدا نہ کرے تمہیں اپنے ہی دوستوں کے ہاتھوں بکنا پڑے۔ فلسطین اسرائیلی دہشت گردی کی زد میں ہے، ننھے فلسطینی گاجر مولی کی مانند کٹ رہے، مسلمان عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، ان کے گھر بار اجڑ رہے ہیں۔ ہر روز ان نہتے مرد و زن پر کروڑوں روپے کے بم اور گولے برسا کر اسرائیلی سیکیورٹی کو محفوظ تر بنایا جا رہا ہے۔ فلسطین کی مساجد آتش و آن کی زد میں، غزہ، خان یونس اور دوسرے فلسطینی شہروں میں اللہ کا قرآن آئے روز بے حرمتی کا شکار ہے۔ حاج یہ ہے یہاں کے اسپتال بھی اسرائیلی بمباری کا نشانہ ہے، اور انہیں دھمکی دینے کے بعد کھلے عام نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں جب فیس بک اور دوسری ویب سائٹ پر معصوم فلسطینی بچوں کے کٹے پھٹے بم زدہ جسم دیکھتی ہوں تو دل سے دعا نکلتی ہے کہ کاش زمین شک ہو جائے اور ہم اس میں مدفون ہو جائیں۔ جب آہ بکا کرتی فلسطینی ماں جس کے ہاتھ میں اس کے 4 سالہ لختے جگر کا لاشا ہے کی تصویر میری بے مروت آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہے تو نہ جانے کیوں مجھے اپنی بے شرمی پر شرم محسوس ہونے لگتی ہے۔ جب ایک والد کا اپنے بچے کا آخری بوسہ لینے کا منظر دیکھتی ہوں تو نہ جانے کیوں میری بے حس طبیعت میں ابال آ جاتا ہے۔ واللہ یہ سب کچھ دیکھنے، سننے، سمجھنے اور محسوس کرنے کے لیے غیرت مند قلب و ضمیر کی ضرورت ہے، جو مسلمانان عالم کے ہاں مفقود ہو چکا ہے۔ قتل و بربریت کے مناظر، انسانی لاشوں کی بے توقیری، معصوم بچوں کی خوبصورت چہرے، ان کی نیلی سبز لیکن بے نور آنکھیں، بزرگوں کے کاندھوں پر جوانوں کے جنازے، بین کرتی مائیں اور بہنیں، خون میں لت پت انسانی جسم، یہ چیخ و پکار، یہ گرد و غبار، یہ ہمارے جسم کا حصہ کہلانے والے، کیا کوئی نہیں جو ان کی داد رسی کر سکے؟ کیا یہ لوگ انسانی دنیا کا حصہ نہیں؟ کیا ان کے انسانی حقوق نہیں؟ کیا ان کے معصوم نہیں؟ کیا یہاں کوئی بمبئی کے نریمان سینٹر میں دہشت گردی کا شکار ہونے سے بچ جانے والا موشے، کوئی ملالہ نہیں؟
جس کی خاطر میڈیا کے چینل شور و غوغا کریں، واللہ آنکھیں اشک بار، دل ماتم کنان اور ضمیر شرم سے پانی پانی ہے۔ آخر ہمارے یہ کلمہ گو بھائی اور بہن ہمارے دو آنسوں کے تو حقدار ہیں، کیا ہم ان کے لیے دو اشک بھی نہیں بہا سکتے؟ دل سوال کر رہا ہے کہ کیا دنیا کے 1 ارب سے زائد مسلمانوں کا اپنے فلسطینی بھائیوں کے تئیں کوئی ذمہ داری نہیں؟ عرب و عجم کے 50 سے زائد مسلمان ملک اور ان کے شان و شوکت والے حکمران جو بڑے بڑے محلات میں تذب احتشام کے ساتھ رہ رہے کو کیا فلسطینی مسلمانوں کی یہ حالت زار نظر نہیں آ رہی؟ کیا یہ لوگ اتنے بے حس، اتنے بے ضمیر، اتنے بے مروت بلکہ بے غیرت ہو چکے ہیں کہ انہیں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہا؟ وہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا تھا کہ اگر ایک حصے کو تکلیف ہو تو دوسرا درد سے کراتا ہے، ہم سبھی نسیہ اور منسیہ کر بیٹھے ہیں۔ واللہ یہ سب جان کا لیوا ہے، یہ سب چپ چاپ برداشت کرنے کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو غیرت مند کہیں تو یہ غیرت کی بھی توہین ہے۔ آخر اس سے بڑھ کر ہماری کیا بے توقیری ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر ہم پر کیا عذاب نازل ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر ہم پر کیا گزر سکتی ہے؟ یہ جو فلسطینی اسرائیلی بمباری میں کٹ رہے ہیں، جان لیجئے قیامت کے روز ہمارا غریبان ضرور پکڑ لیں گے۔ علامہ بن تیمیہ نے فرمایا تھا کہ جب کافر و ظالم کسی بستی پر چڑھائی کر کے وہاں قتل و غارت کا سامان پیدا کر دیں تو اس بستی کے قریب رہنے والے پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ تو کیا وہ عرب جو ہم اجمیوں کی مانند علامہ بن تیمیہ سے ناشنا نہیں تاکہ یہ پیغام نہیں پہنچا ہے؟ آج فلسطینیوں پر جو قیامت صغریٰ برپا ہے، ان کے سینکڑوں لوگ اسرائیلی دہشت گردی کا شکار ہو رہے، ان کی بستیاں چشم و زدن میں مسمار کی جا رہی ہیں، ان کے بازار اسرائیلی بموں اور آگ و آتش کا نشانہ ہیں، ان کی مساجد اسرائیلی میزائلوں پہ ہدف ہیں، اور ہمیں کہ اسرائیلی حملے کی توجیہات اور وجوہات تلاشنے میں مصروف ہیں۔ ہمارے علماء سے پوچھے تو فرمائیں گے ہمارے اپنی خطاؤں کی سزا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اس ہم میں شامل نہیں سمجھتے۔ دانشور کہیں گے ہم مسلط سے کام لینا چاہیے، ہاں مسلط اچھی ہے، لیکن بتائے جب ایک انسان وہ جو کچھ ہوش و حواس رکھتا ہو 2 بم زدہ فلسطینی بچوں جو ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں کہ لاشیں دیکھتا ہے تو کیا مسلط کا پیمانہ لبریز نہیں ہوگا؟ معصوم بچے جو ماں کے پیٹ میں ہی اسرائیلی گولی کا نشانہ بنا کے تصویر کو ذی ہوش دیکھے گا تو کیا اس کی انسانی حس بیدار نہیں ہوگی؟ کیا وہ ایک ہی خاندان کے 7 افراد کی بے گور و کفن لاشیں دیکھ کر بھی کوئی ذی ہوش انسان مسلط کے نام پر اپنی انسانی حس کو دبائے رکھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے معیار اور وسعت کے مطابق سوال کرے گا، اس لیے ہمیں بھی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دنیا بھر میں کفر، ظلم، اناد اور جبر کے ہاتھوں پسنے والے اپنے بھائیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ ہمارے حالات ابتر ہیں، ہمارے معاملات پراگندہ ہیں، ہر سو مایوسی چھائی ہوئی ہے، لیکن کیا بحیثیت مسلمان ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ سے بھی مایوس ہو سکتے ہیں؟ نہیں، مایوسی و ناامیدی کفر ہے، اس لیے ہم بھی مایوس و ناامید نہیں، بس ہماری اللہ سے التجا ہے کہ اب ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اس بے وقتی کے سیاہ دور سے نکال کر امن و استحکام کی ضیاء پاشیوں سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیں تاکہ آئندہ آنے والی ایسی تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔